بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان اپنے مذہب اور تہذیب کی حفاظت کریں۔ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی۔ مورخہ 1 ستمبر بروز سنیچر صبح 11 بجے سعید ہال جامع مسجد بڈی لین اورنگ آباد میں آل انڈیا مسلم پرس لا بورڈ کے زیر اہتمام علماء و ائمہ کرام اور دانشوران و عمائدین شہر کے لیے ایک خصوصی اجلاس بورڈ کے جنرل سیکریٹری مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ قاری ضیاء الرحمن کی تلاوت سے جلسے کا آغاز ہوا۔ مقرر خصوصی اور بورڈ کے سیکریٹری مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی نے اپنے خطاب میں علماء کرام کی قربانیوں خصوصاً ملک کی آزادی میں ان کی جدوجہد پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ ہر دور میں علماء کرام نے دین کے تحفظ اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے بیش بہا قربانیاں پیش کی ہیں۔ ملک کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب ملک پر انگریزوں کا تسلط ہوا تو اس وقت سب سے پہلے علماء کرام نے ہی ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور جنگ آزادی میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ آج بھی جبکہ ملک میں بسنے والی اقلیتوں کے دین و مذہب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خصوصاً قوانین اسلامی کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، تو یہی علماء کرام تبلیغ دین، اشاعت دین اور تحفظ دین کی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ علماء کرام کی محنتوں کے نتیجے میں آل انڈیا مسلم پرس لا بورڈ جیسا متحدہ متفقہ پلیٹ فارم مسلمانوں کو نصیب ہوا۔ علماء کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ ہمارے اسلاف کی راہ عزیمت و جرأت کی راہ تھی، ہمیں بھی اسی راہ کو اپنانا چاہیے اور مرعوبیت و بزدلی سے بچنا چاہیے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب نے اپنے صدارتی خطاب میں فرمایا کہ یہودیوں نے 2200 سال تک اپنی مذہبی زبان ہبرو کی حفاظت کی، یہاں تک کہ جب اسرائیل بنا تو ہبرو کو قومی زبان کا درجہ دیا گیا۔ افسوس کہ ہم نے آزادی کے محض 70 سالوں کے بعد اردو سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، حالانکہ اردو میں ہمارے دین اور تہذیب کا بڑا سرمایہ محفوظ ہے۔ آپ نے کہا کہ 1947 کی جنگ آزادی کو ملک کی پہلی جنگ آزادی کہنا جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ اس لیے گڑھا گیا تاکہ اس سے قبل کی 104 سالہ جدوجہد پر پردہ ڈالا جا سکے جس میں خالص مسلمان شریک تھے۔ اس لیے علماء اور دانشوران کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جھوٹ کا پردہ چاک کریں اور تاریخ آزادی سے اپنی نسل نو کو واقف کرائیں۔ آپ نے علماء و ائمہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس لیے علماء امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں اور عام مسلمانوں کی دینی ذہن سازی کریں اور ان کو بطور خاص اولاد کی تعلیم و تربیت کی جانب متوجہ کریں۔ اس اجلاس میں 4 علماء کرام مولانا مجیب الدین قاسمی، مولانا عبدالحمید ازہری، مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی، مولانا الیاس خان فلاحی کو مرکز علوم شریعہ و تحفظ دین میڈیا کی جانب سے مولانا علی میاں ندوی بیسٹ عالم دین ایوارڈ دیا گیا۔ اسی طرح اورنگ آباد ٹائمز، ایشیا ایکسپریس اور شمع رہبر کے ایڈیٹرز کو بیسٹ ایڈیٹر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ دینے کے سلسلے میں حضرت مولانا محفوظ الرحمان فاروقی نے کہا کہ ہم نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا ہے تاکہ علماء کے وقار میں اضافہ ہو، اور اسے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے تاکہ بزرگوں کی نسبت اور ان کی خوبیاں زندہ ہوں۔ اس پروگرام کی نظامت قاری حبیب الرحمان فاروقی اور مولانا جنید الرحمان قاسمی صاحبان نے انجام دی، جبکہ اسٹیج پر امیر شریعت مراٹھواڑہ مولانا معز الدین قاسمی صاحب، ناظم جامعہ کاشف علوم مولانا معز الدین فاروقی صاحب، مفتی نصیب الدین مفتاحی صاحب، صدر مدرس جامعہ کاشف العلوم مولانا صدر الحسن ندوی صاحب، جناب عبد الرشید انجینئر صاحب رکن بورڈ، اور جناب امتیاز جلیل صاحب MLA اورنگ آباد، جناب مصطفیٰ فاروق صاحب، جناب سلمان احمد صاحب وغیرہ موجود تھے۔ مراٹھواڑہ کے مختلف علاقوں اور اورنگ آباد کے اطراف و اکناف سے کثیر تعداد میں علماء و ائمہ اور دانشوران نے اس اجلاس میں شرکت کی۔